والصبح اذا اسفر انها لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی آتانا الیقین فما تنفعہ شفاعۃ الشافعین فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج سورۃ المدثر کی آخری رکوع ہے اور اس میں قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے کچھ حقیقتوں کا بیان فرمایا ہے۔ کلا والقمر، ہاں چاند کی قسم، والقمر اور چاند کی قسم، واللیل اور رات کی قسم، اذا ادبر جب وہ پیٹھ پھیرنے لگے یعنی ختم ہونے والی ہو اور صبح آ رہی ہو، والصبح اور صبح کی قسم، اذا اسفر جب وہ خوب روشن ہو جائے، جیسے چاشت کا وقت اللہ کو بہت پیارا ہے، جب خوب سورج چمکنے لگے ہر طرف روشنی ہو جائے، تو ان سارے اوقات کی قسمیں کھا کے سب سے پہلے چاند کی قسم، پھر فرمایا رات کی قسم، پھر فرمایا صبح کی قسم جب وہ خوب روشن ہو جائے، انہا لإحدی الکبر، یقیناً دوزخ بڑی آفتوں میں سے ایک ہے۔ اب اندازہ کریں کہ اللہ کریم جس کو قسم کھانے کی حاجت بھی نہیں ہے، وہ 3 قسمیں کھا کے دوزخ کی حقیقت کو بیان فرمائے تو اس کے آنے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ پھر بھی اگر ہم غافل رہیں اور نہ سمجھ سکیں تو یہ پھر ہماری ہی کمزوری ہے۔ اللہ پاک نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، فرمایا یقیناً دوزخ بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے، بڑی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف ہے۔ نذیر للبشر، ڈراوا ہے بشر کے لیے۔ بشر کہتے ہیں وجود والا، یہ جو ہمارا جسم ہے نا، جلد، اس کو بشر کہتے ہیں۔ کہا اس بشر کے لیے یہ بہت بڑا ڈراوا ہے اگر یہ سمجھ جائے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم، پس ان کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان یتقدم او یتأخر، یا پیچھے رہنا چاہتے ہیں۔ جو آگے بڑھ گئے وہ بچ جائیں گے، جو پیچھے رہ گئے وہ جھلس جائیں گے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے عملوں میں گروی ہے، ہر نفس اپنے عملوں میں گروی ہے، پھنسا ہوا ہے، عملوں سے نکل نہیں سکے گا کبھی بھی۔ جس طرح کے اعمال کر رہا ہے اس طرح کا صلہ پا لے گا اللہ کی بارگاہ سے۔ الا اصحاب الیمین، سوائے ان لوگوں کے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ جنت میں حشر میں کن کو عزت ملے گی؟ کون سرخرو ہوں گے؟ کون اللہ کے خوف سے آزاد ہوں گے؟ کون وہ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے؟ اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فی جنات، وہ جنتوں میں ہوں گے، یتساءلون، اہل جنت پوچھیں گے، کن سے؟ عن المجرمین، مجرموں سے۔ جنتی جنت میں سے دوزخیوں کی طرف دیکھ کر سوال کریں گے، پوچھیں گے ان سے، ما سلککم فی سقر، کس جرم نے تم کو دوزخ میں داخل کیا، کس وجہ سے تم دوزخ میں گرے؟ قالو، وہ کہیں گے، لم، نب سنیے گا ذرا غور سے، جو جہنمی ہیں اس وقت، یہ پرچہ ہی آؤٹ کیا جا رہا ہے نا کہ اس دن ایسا ہونا ہے، بتایا جا رہا ہے، کہا جنتی سوال کریں گے دوزخیوں سے، اور تمہیں کس چیز نے جہنم میں گرایا؟ قالو، وہ کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو سجدہ اتنی بڑی نعمت ہے جو جہنم سے بچا لیتی۔ یہ جو مسجد ہم آتے ہیں نا، یہ بہت بڑا عمل ہے،
اذان کے بعد اللہ کے حضور جیسے ہو، جس کیفیت میں بھی ہو، پاکیزگی کے ساتھ وضو کر کے اللہ کے حضور سجدہ کرنا، اس جتنا بڑا عمل کوئی نہیں، اور جس کو اللہ نے اذان کی توفیق دی ہے وہ اس سے بڑا عمل ہے۔ جو کچھ دیر مسجد بیٹھا رہتا ہے اس سے بڑا عمل ہے۔ بن بلائے آتا ہے تہجد کے وقت، اس وقت بلاوا تو نہیں ہوتا، جو بن بلائے آتا ہے یہ اس سے بڑا عمل ہے۔ کہا لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین، اور اگر کوئی مسکین آتا تو اسے کھانا بھی نہیں دیتے تھے۔ یہ دو عمل بتائیں، ایک بندے کا ذاتی عمل ہے، دوسرا بندے کا عمل ہے دوسرے شخص پر۔ وہ جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وہ جو غریب نادار محتاج کی مدد نہیں کرتے تھے، کہا ہم اس وجہ سے پھنسے ہیں کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم اس وجہ سے پھنسے ہیں کہ ہم مسکینوں کو، غریبوں کو، ناداروں کو، محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ہر ہرزہ سرائی کرنے والے کے ساتھ کھیل کود کرتے رہتے تھے، اور تماشے والے نال تماشا کرتے رہتے ہیں۔ نماز پڑھنے نہیں آتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، کھیل تماشے والوں کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ اب بتائیں ساری قوم لگی ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ چیزیں ہیں جو تمہیں جہنم لے جائیں گی۔ اب یہ پرچہ آؤٹ کیا گیا، بتایا گیا، ان چیزوں کی وجہ سے تم نے پھنسنا ہے۔ تم نمازی نہیں ہو تو تم نے پھنسنا ہے، تم غریب کی یاوری نہیں کرتے ہو تو تم نے پھنسنا ہے، تم اگر تھڑوں پہ، بیٹھکوں میں، مارکیٹوں میں، میدانوں گلوں میں بیٹھے رہتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا تمہارا وقت کیسے گزر گیا، تو تم نے پھنسنا ہے۔ وَكُنَّا، اور چوتھی چیز فرمایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے۔ کوئی پکڑ شکڑ نہیں ہونی، عمل سے بھی زبان سے بھی، روز جزا کو جھٹلاتے تھے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہونی، کوئی روز جزا نہیں ہے۔ حتیٰ آتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا، موت تک ہماری عادتیں یہی رہیں۔ یہ چار خامیاں بیان کی گئی ہیں ان لوگوں کی جن کو جہنم پھینکا جائے گا۔ پہلی نماز، دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، تیسرا کھیل کود اور تماشے میں ہر وقت پڑے رہنا، اور چوتھا روز جزا کو جھٹلانا، عمل سے یا زبان سے۔ تو کہا یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا۔ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، پس ہمیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نے بھی کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ پتہ چلا شفاعت صرف مومنوں کی ہوگی، شفاعت ایمان والوں کی ہوگی، شفاعت اللہ سے ڈرنے والوں کی ہوگی، ان کی کمی کمزوری کی معافی ہوگی، جو بدماشی کرتے رہے ان کی نہیں۔ کہا تو ہمیں کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت نے کوئی فائدہ، کیسے فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ان کی سنی ہی نہیں تھی۔ جو رسول اللہ کا غلام بنا ہی نہیں، وہ کیسے شفاعت پائے گا؟ شفاعت تو وہ پائے گا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی حاصل ہے، جو واقعی امتی ہے، اس کی کمی کمزوری حضور کی شفاعت سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، پس انہیں کیا ہو گیا کہ وہ اس نصیحت سے دور رہے، نصیحت کو جھٹلاتے رہے۔ کأنہم حمر مستنفرہ، گویا وہ بھڑکے ہوئے جنگلی گدھے ہیں۔ اللہ پاک نے اب قرآن میں انہیں کیا کہہ دیا؟ جو اس طرح میری ذات سے غافل رہے، جنہوں نے کبھی میری طرف مڑ کے نہیں دیکھا، وہ بدکے ہوئے جنگلی گدھے ہیں۔ حمر مستنفرہ، حمر کہتے ہیں گدھے کو، جنگلی گدھے۔ فرت من قسورہ، وہ بھاگے جا رہے ہیں شیر سے، ڈرے ہوئے ہیں شیر سے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ ان کو کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں، کھلی کتابیں دی جائیں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ بل لا یخافون الآخرہ، اللہ فرماتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے، ان کے دل میں آخرت کا خوف نہیں آیا۔ اگر آخرت کا خوف آتا وہ کبھی سجدوں میں غفلت نہ کرتے۔ اگر انہیں یہ سمجھ آ جاتی کہ ہمارے اعمال پہ گرفت تو نہیں ہے، تو بد عمالیاں نہ کرتے، اچھے عمل کر کے سرخرو ہو جاتے۔ فمن شاء کلا انہ تذکرہ، ہاں یہ قرآن تو نری نصیحت ہے، یہ قرآن تو نری، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ قرآن تو نری نصیحت ہے، سراپا نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، پس جس کا جی چاہے نصیحت حاصل کر لے، جس کا جی چاہے وہ قرآن سے جڑ جائے۔ وما یذکرون الا
ان یشاء اللہ، اور وہ نصیحت نبو قبول نہیں کریں گے جن کو اللہ نہیں چاہتا۔ جس کو اللہ چاہے وہی نصیحت پکڑے گا۔ بس اللہ کے محبوب بنو، اللہ کی محبت اپنے دلوں میں لے آؤ تاکہ اللہ تمہارے دلوں کو نصیحت والا بنا دے۔ هو اہل التقوی، وہی قابل تقوی والے ہیں، وہ اہل المغفرہ، اور وہی بخشش والے ہیں۔ بات ہی ختم کر دی۔ اور جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے ان کو نصیحت ملتی ہے، جنہیں نصیحت ملتی ہے وہی اہل تقوی ہیں اور وہی اہل مغفرہ ہے، ان کی ہی بخشش ہونے والی ہے۔ آج ہم نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورہ مدثر کو ختم کیا۔ دیکھیں آیتیں پڑھیں نا تو ذہن کھلتا ہے، سمجھ آتی ہے۔ کہا نا نری نصیحت ہے قرآن، اس کو تم سمجھو گے تمہاری بات بن جائے گی۔ جتنے اس سے دور جاؤ گے اتنا تم بگاڑ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے پکڑ اور گرفت کی طرف جاؤ گے، اور وہ پھر معافی نہیں دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔